معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز DGISPR کی پریس بریفنگ سے ریلیٹڈ دوسرے حصے میں اس کے ہم حاضر ہیں۔ ہم نے 5 پوائنٹس بنائے تھے، جس میں پہلا ہمارا یہی تھا کہ ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں، دوسرا تھا جو یوٹیوبرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو ہم نے وہ 2 پوائنٹ جو ہے اپنی پہلی حصے میں کور کر لیے۔ تیسرا ہے کشمیر کے حوالے سے آپ نے بڑی زبردست کلیریفیکیشن دی، اور ہم ابھی محیط پیرزادہ پر جو پروگرام کریں گے اور نسیم زہرا اور حامد میر پر، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا کہ جس طریقے سے حیدر مہدی نے اور محیط پیرزادہ کا ریفرنس دے کر، اور افسوس ہوا حیدر مہدی تمہاری لینگویج پر، وہ بھی خواتین کے بارے میں، اور نسیم زہرا جیسی خاتون کے بارے میں who always maintain the grace of a media personal۔ اور دوسری بات، وہ ٹھیک ہے کبھی بھی اتنی سیزنڈ جرنلسٹ وہ کبھی بھی نہیں رہی، معاف کیجیے گا، لیکن پھر بھی وہ جب ایز اے میڈیا اینکر آئیں تو الیکٹرانک میڈیا پہ، تو انہوں نے کمپیریٹیولی جو باقی، چونکہ ان کا ایکسپیرینس تھا مسلم اخبار کا، پرنٹ میڈیا کا، یاد رکھیے جب پرنٹ میڈیا کا ایکسپیرینس ساتھ ہوگا کسی پروفیشنل اینکر کے تو وہ بہت لوگوں سے بہتر ثابت ہوگا آپ کے لیے۔ ایکسیپٹ حامد میر ایکسیپشنل کیسز میں ہے، اس کا ابھی پوسٹ مارٹم جب کریں گے تو بتا دیں گے کہ وہ پراپر جرنلسٹ کبھی بھی نہیں رہا۔ جب وہ اوصاف اخبار کا، شام کے اخبار تھا یا پتہ نہیں تیسرے درجے کا یہ اخبار ہوتا تھا، تیسری کیٹیگری کا، اس کا وہ ایڈیٹر تھا اسلام آباد پنڈی کا۔ تو بہرحال حامد میر نے جو کچھ کیا وہ تو سبھی اس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، سبھی نے یہ بات کی، لیکن آپ نے جس طرح نسیم زہرا کو حیدر مہدی کیا، ہم ابھی اس پر بات کریں گے، اور آپ سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے ایک کلیریفیکیشن تو دے دی، اس کو ہم ری بیٹل بھی کہتے ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اس کے پیچھے عاصم منیر صاحب تھے، چونکہ محسن نقوی ان کے دوست ہیں، اور چونکہ محسن نقوی کا چینل تھا لہٰذا محسن نقوی نے یہ اسکرپٹ جو ہے وہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف کی مرضی سے یہ کیا۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں سمجھتی، چونکہ چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس ساری کہانی کے پردے میں محسن نقوی ان کی پیٹھ پر وار کریں گے، یا کوئی پتہ نہیں، ہوتا ہے کبھی آپ کی نیت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ آپ کا پروفیشنلزم جو ہے وہ ابھی اتنا آگے نہیں ہے محسن نقوی صاحب، آپ CNN کے صرف رپورٹر رہیں، یہاں پر بیورو چیف رہیں یا کیا ہیں جو بھی ہیں، لیکن الیکٹرانک میڈیا کے کچھ ایتھکس ہوتے ہیں۔ آپ نے جو سب کو اس کا افسوس ہے کہ نسیم زہرا نے جو گفتگو کی وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر تھی، لیکن اس کو اس گفتگو کے لیے، یعنی آپ اپنے الفاظ کسی دوسرے آدمی کے منہ میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس سے وہ نکلوانا چاہتے ہیں، اور یہ ہنر جو ہے یہ بلیک میلرز کو بہت اچھی طرح سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے، تو حامد میر کو یہ ہنر سب سے پہلے سکھا دیا گیا تھا، ان کے جو بھی ماسٹرز ہوں گے، تو انہوں نے نسیم زہرا جیسی انسان کو وہ اس اسٹیج پر لے آئے کہ اب وہ محیط پیرزادہ پر کیس کرنے کا سوچ رہی ہیں، اس پر بھی انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے محیط پیرزادہ نے، بلکہ اتنا بےہودہ لفظ استعمال کیا محیط پیرزادہ، میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں جب ہم آپ پر کلپ کریں گے نا، اور نسیم زہرا والے معاملے پہ بھی، اور بتائیں گے کہ آپ کون ہیں اور آپ یہاں کیا کرتے رہے ہیں، اور ارشد شریف کے مرڈر کے بعد آپ جس طرح غائب ہوئے ہیں، اور بھی لوگ ہیں یہاں پہ، ان کو سر پہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے، ایک آدھ دن کے لیے گرفتار کیا، مارا پیٹا، اور پھر چھوڑ کے پھر گلے سے لگا لیا، جس میں عماد یوسف سب سے آگے ہے، اور ان کی پوری ٹیم ہے، عادل راجہ جو اس کا، عدیل راجہ جو کہ ان کا پروڈیوسر تھا ارشد شریف کا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن میں ان دوستوں کو بھی شامل کیا جائے جو جیلس تھے۔ ارشد شریف سے سب سے زیادہ جیلس محیط پیرزادہ صاحب تھے، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کاشف عباسی اور مہر عباسی، اور ان سب کو راستہ دکھانے والا عماد یوسف۔
میں کیا بتاؤں، عماد یوسف پر تو ایک پورا تہلکہ خیز جس کو لفظ استعمال ہو رہا ہے، مجھے یہ اتنا برا لگتا ہے یوٹیوبرز کا یہ لفظ، ہر چیز کو تہلکہ خیز کہتے ہیں وہ. تو تہلکہ خیزی کیا ہوتی ہے میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ عماد یوسف کو کیوں اور کس نے گلے لگایا اور کون مہر عباسی کو اس چینل میں دوبارہ لے کر آیا ہے. لیکن بدنام کیا جا رہا ہے اسلام آباد کے فوجیوں کو کہ وہ لے کر آئے ہیں، کیونکہ سلمان اقبال نے تو جویریہ صدیق کو ارشد شریف کی بیوی سے وعدہ کر لیا تھا کہ عدت کے بعد تو میں دے دوں گا یہ پروگرام ارشد شریف والا، اور وہ بیچاری اس کی تیاری بھی کرتی رہی کافی عرصے، اور اس کو پہلے ہی سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ ڈیفینس اینالسٹ ہیں. ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں کہ ان کو ڈیفینس اینالسٹ کے ہجے بھی آتے ہیں کہ نہیں، اسپیلنگ بھی آتی ہے کہ نہیں ٹھیک سے. وہ کسی ڈائجسٹوں میں لکھنے والی لڑکی تھی، اور سب کو معلوم ہے کہ اس لڑکی کے ایمبیشیز ہونے کا وہ عدیل راجہ نے یہ شادی کرائی تھی اور عماد یوسف نے مل کر. عدیل راجہ آگے فرنٹ پہ تھے، عماد یوسف لوگوں کو فرنٹ پہ رکھتے ہیں. نہ وہ جرنلسٹ ہیں عماد یوسف، نہ وہ اچھے انسان ہیں، نہ وہ اچھے پاکستانی ہیں. ان کے ساتھ اتنی رعایت کیوں برتی جا رہی ہے معلوم تو ہے، لیکن بات تو بہت ساری باتیں ہیں جو سچ ہیں، مگر بات ہے رسوائی کی، اس لیے میں کہنا نہیں چاہتی. اس کو کلوز کرتے ہیں اس حصے کو. اب تیسرا حصہ وہ تھا جناب جو پیمرا سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں اور میڈیا سے ریلیٹڈ جو ڈی جی صاحب آپ کو میں کچھ گزارشات کرنا چاہتی ہوں، اور وہ آپ کی ٹیم میں جو نئے لوگ ہیں یقیناً ان کے لیے بھی یہ بات شاید نئی ہو، لیکن جو پرانے ہیں ہو سکتا ہے وہ جونیئر ہونے کی وجہ سے اور ڈسپلن آڑے آ جاتا ہے، وہ کئی چیزیں آپ تک شاید نہیں کہہ پاتے ہیں، ان کو کہہ دینی چاہیے. جہاں ادارے کا انٹرسٹ انوالو ہو وہ ایک سجیشن کی طور پہ بنا کر بھیج دینا چاہیے ان کو. جناب یہ پیمرا کسی مرض کی دوا ثابت نہیں ہو سکا، چونکہ جتنے چیئرمین آئے ہیں پیمرا کے، میں ملک صاحب کے دنوں سے اس کو آبزرو کر رہی ہوں. مجھے بھی آفر ہوئی تھی چیئرمین پیمرا کی، چونکہ میری ریٹائرمنٹ میں 2 سال باقی تھے، تو میں نے کہا کہ نہیں میں دیکھوں گی ریٹائرمنٹ کے بعد. اور وہ ہم ٹی وی کی حرکتوں کی وجہ سے تھا وہ معاملہ. تو پتہ چلا جناب اس کے بعد سے مسلسل اس چینل کی جو پرواز ہے بہت آگے تک، تو کس کس کو ٹکٹس ملتے ہیں امریکہ اور کینیڈا جانے کے لیے، کس کس کو بہت سارے انویٹیشن کارڈز ملتے ہیں ان کے اسٹائل ایوارڈز جس میں کپڑے نہیں پہنے ہوتے عورتوں نے، اور وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا سافٹ امیج ہے. اس پہ ہمیشہ مجھے آبجیکشن رہا ہے اور ہمیشہ اس پر کلپس کیے ہیں، بے تحاشا کلپس اس حوالے سے پڑے ہوئے ہیں. گو کہ میں سلطانہ صدیقی کی بہت عزت کرتی تھی، آج بھی کرتی ہوں، چونکہ ان کا پروفیشنلزم اتنا زبردست تھا، اور جو ڈرامہ ہم ٹی وی نے پیش کیا پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی ایسا ڈرامہ پیش نہیں کر سکا. یہ ان کا ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے، چونکہ انہوں نے بورو کیا تھا پی ٹی وی کے تجربے کو، تھوڑا سا تجربہ. پی ٹی وی پہ کوئی وہ اتنی بہت بڑی کلاکار نہیں تھیں پروڈکشن کے حوالے سے. جو بڑے نام تھے ٹی وی پروڈیوسرز میں جناب نثار حسین اور حیات، میں پورا نام بھول رہی ہوں، اور شہزاد خلیل، محسن علی، سائرہ کاظمی، ابو آل، شیرین، اطہر وقار عظیم کی بیگم مرحومہ. تو یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے بہترین ڈرامے پیش کیے پاکستان ٹیلی ویژن سے، اور سلطانہ کے کریڈٹ پہ 2-3 ڈرامے بہت اچھے رہے. تو ان کے ان کا جو تجربہ تھا پی ٹی وی کا وہ ان کے کام آیا، اور انہوں نے ہم ٹی وی میں اس تجربے کو استعمال کیا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے بعد کہتے ہیں نا جو پیسے کی ہوس ہوتی ہے نا، یہ انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی. جب ان کے بیٹے جاہل بیٹے نے اور ان کی جاہل بہو نے پیسے کا چکر شروع کیا کہ بس پیسے کمانے ہیں، چاہے پاکستان کی اور اسلام کی اور اپنی مشرقی تہذیب کی ایسی کی تیسی ہو جائے کوئی بات نہیں، اور اس میں معاف کیجیے گا آپ کے ہاں سے سپورٹ ملی ان کو. وہ یہی تو کہتی ہیں یہ کیا ہیں، ان کو تو میں وہ لفظ دہرانا نہیں چاہتی، چونکہ میرے باقی آڈینس بھی سن رہے ہیں، وہ سمجھیں گے کہ جو سلطانہ صدیقی کی بہو اور بیٹا کہہ دیتے ہیں وہی سب کچھ صحیح ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اب آئیے کہ یہ جو میڈیا اینکرز ہیں ان میں پروفیشنل میڈیا اینکرز کون ہیں؟ جرنلسٹ تو اس میں خواتین میں تو سوائے ایک میں یہ کہہ سکتی ہوں، مجھے ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ وہ جرنلزم میں انہوں نے کچھ اپنا کوئی ماسٹرز کیا ہے یا ان کا کوئی جرنلزم کا ایکیڈیمک ایکسپیرینس ہے. فریحہ ادریس. اس کے علاوہ خواتین جو ہیں وہ کس طرح سامنے آئی ہیں، کس طرح آگے آئی ہیں،
چینلز پر، اور میں تو خیر میڈیا پر بہت کچھ لکھ رہی ہوں، اپنا وائٹ پیپر لکھ رہی ہوں، تو اس میں پتہ چل جائے گا. بائی نیم لکھوں گی، پروفس کے ساتھ لکھوں گی، چونکہ ان کی وجہ سے پروفیشنل جرنلسٹ خواتین پیچھے رہ گئی ہیں. ان کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا ہے. اس لیے گھاس نہیں ڈالتا کہ ایک تو بیچاری شریف عورتیں ہیں، پروفیشنل جرنلزم کی ہے انہوں نے پرنٹ میڈیا کے ساتھ، اور جب مین اسٹریم میڈیا آیا تھا پرائیویٹ سیکٹر میں تو ان لوگوں نے کون سے انٹرنیشنل چینل کو کاپی کرنا شروع کیا. کاش یہ بی بی سی اور سی این این کو ہی کاپی کر لیتے، امریکہ کے اے بی سی وغیرہ کو کاپی کر لیتے. انہوں نے جو تھرڈ کلاس چینل تھا فاکس ٹی وی کو کاپی کیا. فاکس ٹی وی بالکل اسی طرح کا ہے، ان کو اسی طرح کی. ورنہ میں انگلینڈ میں رہی ہوں، میں پڑھتی رہی ہوں، میرا ڈاکٹریٹ جو ہے وہ ٹیلی ویژن ڈرامے پر ہے، اور مور دین 500 یونیورسٹیز میں انٹرنیشنلی پڑھایا جاتا ہے، ریفرنس میں لگا ہوا ہے. پی ٹی وی سے میں تقریباً 14 ایئرز منسلک رہی ہوں ایز اے نیوز کاسٹر، ایز اے کرنٹ افیئرس کامنٹیٹر اینڈ اسکرپٹ رائٹر. اور مجھے معلوم ہے پی ٹی وی جیسے وہاں پر جتنی خواتین تھیں، آئی واز دا اونلی ینگ پرسن. تو مجھے میرے بارے میں ڈان میں خادم محی الدین کے نام سے انور عنایت اللہ جب لکھتے تھے تو میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ ایک وہ چوزا سا آتا ہے اور اسکرین پہ اور پھر چلا جاتا ہے خبریں پڑھ کے. بیکاز آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم وین آئی جوائنڈ پی ٹی وی. میرے بعد نگہت آفرین تھیں. ادروائز جتنی ہماری خواتین تھیں جو بہترین نیوز کاسٹرز تھیں، جن سے میں نے سیکھا، حریم عارف تھیں، صبوحہ خان تھیں، شائستہ زید اسلام آباد سے، ارجمند شاہین، یاسمین واسطی، آپ کی ماہرہ شفیع. اس میں زیادہ تر خواتین وہ تھیں جو 50s میں تھیں، لیٹ 40s میں تھیں یا ارلی 50s میں تھیں، اور سب بہت ہی سوبر، بہت پڑھی لکھی خواتین تھیں. اب آپ کی کہانی چل رہی ہے لیٹ 30s، ارلی 30s، اور ان کا جو چٹک مٹک لٹک جو ہے نا ان کی، اور میک اپ، اور ان کا پریزنٹیشن، اور ان کی ٹریفک، پنڈی سے لے کے اسلام آباد سے لے کے پنڈی تک. اسلام آباد میں بھی ماشاءاللہ سول بیوروکریسی ان کے سب مداح ہو چکے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جرنلسٹ ہیں، اور ان کو لاکھوں روپے سیلری مل رہی ہے، اور ان عورتوں کا حق مارا جا رہا ہے جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں. میں نے انگلینڈ میں آپ کو وہی بتا رہی تھی کہ اینجلا ریپن کو جب میں نے دیکھا، شی واز 70 ایئرز اولڈ ویمن، اور اینجلا ریپن سے اچھی نیوز کاسٹر میں نے پھر جتنی دیکھی میں نے کہا اچھا ہمارے یہاں جو پی ٹی وی میں خواتین تھیں یہ تو ان سے بھی زیادہ بڑھی ہیں، لیکن کتنی اچھی یہ اینکر ہیں، کتنی اچھی نیوز کاسٹرز ہیں. جتنی کرنٹ افیئرز اور نیوز کی اینکرز رکھی جاتی ہیں وہاں خواتین بھی اور مرد بھی، میل فیمیل بوتھ. ان کا تجربہ، ان کی تعلیم دیکھی جاتی ہے، ان کی پریزنٹیشن دیکھی جاتی ہے اسکرین پہ. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں سے ہمارے کام کتنی آئیں گی. لیکن ویری انفارچونیٹ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے. جس نے مجھے کورٹ لے کے جانا ہے نا اس پہ، وہ لے جائے. وہاں اتنا کچھ اور کھلے گا کہ مزہ آ جائے گا. پہلے میں کر چکی ہوں، اس پر کلپ کر چکی ہوں، یہاں میں نام نہیں لینا چاہتی. لیکن میں آپ کو ایک ریکویسٹ ضرور کروں گی ڈی جی صاحب کہ آپ ان چینلز کے مالکان کو بھی بلائیے پلیز، اور جو پروفیشنل میڈیا جرنلسٹ ہیں ان کو بھی بلائیے، اور ایسی خواتین کو بھی بلائیے. چونکہ وہ جو ہوئی نسیم زہرا کی جس پریس بریفنگ کا ذکر ہوا ہے، جس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے، اس میں یہ پریس کانفرنسز کو ڈی جی آئی ایس پی آرز کی ہوتی ہیں، اس میں اس کو ذرا کلرفل کرنے کے لیے ان خواتین کو بلا لیا جاتا ہے. پلیز کلر کم دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ ہم اپنی بات پراپرلی کس کے ذریعے پہنچا سکیں گے. تو نسیم زہرا ہمیشہ سے ایک پڑھی لکھی، ایک گریسفل خاتون رہی ہیں. انہوں نے اپنا گریس مینٹین کیا ہے ہر جگہ. کچھ بے وقوفیاں کی آف کورس، جس میں وہ مشرف صاحب نے ان کو باہر بھیجا، اور ان سے ایکسپیکٹیشنز جو تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں، پھر واپس بلا لیا گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ان کا پہلا ایکسپیرینس تھا، ہو سکتا ہے دوسری بار ان کو بھیجا جاتا تو وہ ٹھیک کام کرتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گدھے گھوڑے سب برابر، آپ ان کے ساتھ باقی خواتین کے ساتھ ان کو بھی ملا دیں. یہ نہ کیجیے. تو یہ جو ہمارے میڈیا جو پریزنٹرز ہیں جتنے بھی، اس میں جو پرنٹ جرنلزم سے آئے ہیں، جنہوں نے پروفیشنل جرنلزم کی ہے،
آپ ان کو بلائیے، الگ بلائیے، ان کے مالکان کو نہ ساتھ بلائیے، مالکان کو الگ بلائیے، چونکہ مالکان کو بھی بلیک میل کیا جاتا رہا ہے. اور ہمارے سامنے بہت پہلے ایک مثال ہے، آج 27-28 سال ہو رہے ہیں وہ مقدمہ اب تک سپریم کورٹ میں ہے، نہ میر شکیل الرحمان کے حق میں کوئی فیصلہ آیا ہے اور نہ ہی سلطان لاکھانی صاحب کے حق میں کوئی فیصلہ آیا ہے. اور وہ لڑائی کرانے والے ایک ان کے انویسٹیگیٹو رپورٹر تھے کامران خان. یہ اچھی بات ہے میڈیا مالکان کی کہ شکیل الرحمان نے اس معاملے کو اون کر لیا. اپنے جیسے آج کل ARY والوں کو میں دیکھتی ہوں، وہ ہمیشہ اپنے اینکرز کی غلطیوں کو اون کرتے ہیں، ڈس اون نہیں کرتے، وہ مقدموں پر چلتے ہیں، ان پر پیسہ بھی ARY کے مالکان کا مینجمنٹ کا بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے. لیکن انہیں اس معاملے میں تھوڑا اپنی کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور انہیں اس بات پر رخصاتا ہے عماد یوسف کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، آپ مقدمہ کریں. بھائی کیوں؟ جس نے حرکت کی ہے اس کو نکال باہر پھینکیں چینل سے، اور اپنے مقدمے پر پیسے وہ خود خرچ کریں. وہ اینکر بہت پیسے کما لیے ہوتے ہیں انہوں نے. اب آئیے اس طرف کہ مالکان سے آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ جی آپ ہم سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں رہیں، بجائے اس کے کہ آپ کا اینکر یا آپ کا میڈیا پریزنٹر جو بریفنگ آپ کو دیتا ہے، آپ اس بریفنگ کو، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں عوریہ مقبول جان جو ہیں وہ بالکل سلپ ہو رہے ہیں، ان کو خواب بھی بہت آتے ہیں. اور وہ ایک زید حامد تھے لال ٹوپی والے، ان کے ساتھ مل کے ایک دفعہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی نعوذ باللہ کر دیا تھا. تو ان کو اسی طرح کے خواب آتے ہیں جن میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. پنکی کو آئے ہیں یا تو ایسے خواب، پنکی پیرنی کو، بشرا بیگم جو کہلاتی ہیں عمران خان کی بیوی کو، اور سیدھے یہ جاتے ہیں رسالت مآب پر. تو انہوں نے کہا کہ قمر باجوہ صاحب جو ہے نا وہ بڑے اچھے آدمی ہیں. وہ خواب سب کے سامنے، پورا سوشل میڈیا اس سے بھرا ہوتا تھا. تو آپ پلیز ان کے جو مالکان ہیں، یہ جو GNN TV ہے اور جو 92 چینل ہے، یہ اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. انور محمود صاحب کو بلائیے اور خود ان کے مالکان کو بھی بلائیے. انور محمود صاحب بہت ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا ان کا، ہی واز فیڈرل سیکرٹری آف انفارمیشن. یہی کہہ سکتے ہیں کہ الگ الگ بلا کر مالکان سے اور ان سے بات کیجیے. اور ڈائلاگ کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ آپ اپنے ساتھ ایسے سول میڈیا بیوروکریٹس کو بھی بٹھا لیں جن کا میڈیا کا بھی ایکسپیرینس ہو اور وہ پراپر بیوروکریٹ رہے ہوں اور انہوں نے ان کو ہینڈل کیا ہوا ہو، جیسے انور محمود صاحب ہیں. مجھے تو آپ نہیں بلائیں گے، مجھے اس کا کوئی دکھ بھی نہیں ہوگا. میں اس کے، چونکہ میں چاہتی ہوں، مجھے پیسے نہیں چاہیے آپ سے، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ چونکہ میرے پیر جو ہے نا قبر سے بہت زیادہ نزدیک ہیں آپ کے مقابلے پہ، تو میں بھی اپنے حصے کا کام کر رہی ہوں. چھوٹا موٹا یہ چینل چلاتی ہوں، نہ اس کے سبسکرائبرز زیادہ ہیں نہ اس کے ویوز زیادہ آتے ہیں. تو بس یہ ایک مشنری چینل ہے، میں اپنے مشن پر کام کر رہی ہوں. اور جو لوگ سماعتیں اور بصارتیں جن کی اتنی غلیظ کر دی گئی ہیں کہ وہ صاف ستھری چیز دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اللہ نے چاہا اور ہماری نیت کا اس کو صرف معلوم ہے، ہو گیا تو انشاءاللہ آپ اس چینل کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایک دن ضرور لوگ اس کو دیکھیں گے کہ ہمیں کیا بتایا گیا تھا. لیکن ہماری بصارتیں اور ہماری سماعتیں اتنی بےہودہ کر دی گئی ہیں، سوشل میڈیا نے کر دی ہیں اور مین اسٹریم میڈیا نے، کہ وہ اور کچھ دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، نہ سننے کو تیار ہیں. کیونکہ یہ چینلز جو آپ سیاسی ٹاک شوز دیکھتے ہیں، یہ انٹرٹینمنٹ، یہ پولیٹیکل انٹرٹینمنٹ ہو چکی ہے. 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہوتے ہیں. اور میں جاتی تھی، مجھے بہت بلایا جاتا تھا تمام چینلز پہ، نہ دنیا کیا اور ARY کیا اور آپ کا سما کیا اور ایکسپریس کیا، سارے چینلز پہ وہ پڑے میں، سولو پروگرام بھی 2-3 ہوئے ہیں. لیکن جب میں نے دیکھا، یہ میرا خیال ہے لاسٹ پروگرام ہوا تھا ایکسپریس پہ رانا مبشر صاحب کے ساتھ، اور وہ سولو پروگرام تھا، لیکن بہرحال اس میں کس طرح گند کیا گیا کہ کنور دلشاد کو بھی بلا کر بٹھایا گیا. لیکن آپ وہ پروگرام آپ کو بھیج دوں گی، دیکھ لیجیے گا کہ کنور دلشاد صاحب کی سٹی گم ہوئی بھی تھی اس میں. اس سے پہلے غالباً مجھے یاد پڑتا ہے سما پر 2018 میں نے لاسٹ پروگرام کیا، جس میں نے صرف یہ کہا تھا، 3 پولیٹیشینز تھے، مبشر لقمان شاید کر رہا تھا وہ پروگرام. میں نے کہا تھا مجھے صرف یہ بتا دیجئے آپ کہ سارا وقت تو آپ چینلز پہ بیٹھے رہتے ہیں، آپ سیاستدان، آپ لوگوں کا کام کب کرتے ہیں؟
جن سے ووٹ لے کر آئے ہیں ان کا کام کس وقت کرتے ہیں؟ ہر وقت تو آپ کی ریکارڈنگز چل رہی ہوتی ہیں، ہر وقت آپ چینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کے چینل پر آپ کو دیکھ کے، آپ کی یہ جو پگڑیاں اچھالنے والا سلسلہ ہے، لوگوں کو آف کورس اس میں دلچسپی ہے، مگر ان لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے جو اس ملک میں مسائل کا حل چاہتے ہیں، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اگلے سیگمنٹ کو ضرور دیکھیے گا جو موہت پیرزادہ اور نسیم زہرا اور حیدر مہدی سے متعلق ہے۔ خدا حافظ۔ افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے بیٹھے ہیں